پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خدمت میں ایک تحقیقی مضمون رکھ رہا ہوں، جس کا جواب تو کیا دور کا بعد اس پہ مبالغہ ہی ہو گیا، اور مبالغہ میں بھی اللہ تعالیٰ فتح دیا۔ مضمون یہ ہے کہ قادیانی مذہب جو ہے، قادیانی لوگ صرف نبوت کے اس میں نہیں ہے، بلکہ ان کا جو مین دعویٰ ہے وہ امام مہدی کا ہے۔ وہ امام مہدی جو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کے پہلے آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور آسمان سے ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کر تبلیغ کریں گے اور اسلام کافی دنیا میں پھیلے گا۔ تو اب جب مرزا غلام قادیانی نے اپنا امام مہدی کا دعویٰ کیا تو آٹومیٹک سوال تھا کہ بھئی آپ اگر امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے؟ یہ چھوٹا آدمی بولا کہ تم لوگوں کا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، نہ وہ آسمان پہ گئے نہ وہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ تو سری نگر میں دفن ہے۔ اچھا، اس کے لیے اس کو بہت دلیل دینا پڑا، اور اس کا زندگی کا یہی مقصد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ثابت کرے۔ ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ مصلوب جب کیے تھے کرسچن تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا اور وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے۔ تو وہ پہلا کتاب انجام آتم ہے، اس میں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں معبود سمجھا جائے اور تمہاری ماں کو بھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے میں نے ایسا نہیں کہا، آپ نگران تھے، جب میں نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ لیکن مرزا غلام بولتا ہے جو اوپر اٹھا لیا کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فلما توفیتنی، تو توفیتنی کہ میں نے اوپر اٹھانا صحیح ہے، لیکن مرزا غلام بولتا ہے کہ یہاں موت، اس کا مطلب موت ہے خالی، اور اس کے مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو عیسائی مذہب صحیح تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر عیسائی مذہب میں بگاڑ پیدا ہوا، یعنی ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا۔ پھر بولتا ہے اگر تمہارا ایمان، تو آیت بتلا رہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد عیسائی لوگ ان کو خدا بنائے، تو اب اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان میں زندہ ہے تو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں بننا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بننا ہے۔ پھر دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، مسیح ہندوستان میں ثابت کرنے کا کوشش کیا، ناکام کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں 120 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے۔ اب 120 سال کی عمر پا کر فوت ہونے کے معنی، یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے 2024، غلطی سے لوگ اس کو اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ سمجھتے تھے۔ یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، لیٹن کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اور اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو سن 1 تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر سن 120 ہوگا آٹومیٹیکلی، کیونکہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اچھا، تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے، جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو پھر مرزا کے حساب سے پولس نے خدا بنا دیا، تو پولس جو تھا وہ سن 65 میں فوت ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام 55 سال زندہ تھے سری نگر میں، اور سن 65 سے وہ خود معبود بن گئے تھے۔ تو یہ بہت کھلم تضاد تھا۔ میں نے چیلنج کیا کہ بھائی دنیا کے ہر سپریم کورٹ منظور، پاکستان کا شرط نہیں ہے، لندن، امریکہ، جاپان، جہاں جانا ہے جاؤ، قادیانی جج بھی منظور، میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت منظور۔ اگر جج بول دے، قادیانی جج بھی بول دے مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا۔ یہ لوگ ناکام کوشش بہت کیے جواب دینے کا، اپنا آفیشیل میگزین الفضل میں بھی دیے، وہ بھی بیکار ہو گیا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ پھر آخر کار یہ لوگ ایک میٹنگ میں میرے کو بلائے اور بولے کہ اس مضمون کا جواب دیں گے، لیکن جب ادھر میں پہنچ گیا تو وہ لوگ بولے کہ اس کا جواب چھوڑ دیجئے،
آپ مباہلہ کر لیجئے، جب مناظرہ ہو جاتا ہے ختم تو اس کے بعد مباہلہ ہوتا ہے۔ مناظرہ میں بات چیت ہوتا ہے لیکن مباہلے میں بات چیت نہیں ہوتا ہے، اللہ کے عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ لعنت بھیجے۔ تو جب لعنت آتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سچا کون جھوٹا۔ تو وہ اللہ کے فضل سے 3 جون 1999 کو مباہلہ بھی ہو گیا، گواہوں کے ساتھ ہوا، انگلش میں بھی ایگریمنٹ ہوا، اردو میں بھی ایگریمنٹ ہوا، اور ان کے اخبار میں بھی اس مباہلے کا خبر چھپا، اور 3 جون کو ہوا تھا، اور 30 جولائی کو ان کا جلسہ تھا سالانہ۔ 18,000 لوگوں کے سامنے مباہلہ کو قبول کیا۔ بولا میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 1 سال جھوٹے کو غلط ثابت کر دے گا، اور میں اس مباہلے کو قبول کر چکا، یہ بھی بولا۔ اس کے بعد ان سب چیزوں کا ویڈیو بھی موجود ہے۔ اچھا، لیکن شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا اور لنڈن میں قادیانی لوگ ایڈورٹائز کریں گے۔ تو لنڈن کے ان کے میگزین میں سب سے پہلے جو یہ خبر چھپا 20 اگست 1999 کو، 20 اگست کے صبح اخبار ان کا آ گیا الفضل، اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے مرزا طاہر آیا جو خلیفہ تھا اس وقت، فوت ہو گیا۔ تو وہ 10 منٹ کا بیان دیا جس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا، اور اس کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے، اور وہ کافی 21 دن تک نماز کے لیے نہیں آیا۔ 21 دن کے بعد آ کے بولا کہ بھائی وضاحت سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا، اور 10 قسم کا مسئلہ ہو گیا، اچانک کھلا آ گیا، اور اس وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالکل نارمل ہوں۔ چلو اب تو نارمل تم دعویٰ کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تو بیمار ہو گئے تھے اور زبان پر فالج آیا تھا، یہ تو بہت لعنتی بات ہو گیا تھا۔ ختم نبوت نے بھی لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا ملعون کے اوپر لعنت برس رہا ہے، اور مباہلے پہ منظور احمد چنیوٹی صاحب نے بھی مبارکبادی دی۔ اس قسم سے کچھ قادیانی مسلمان بھی بنے ماشاءاللہ۔ اس کو اگر پھیلایا جائے گا تو انشاءاللہ قادیانی مسلمان تو دور کے بعد قادیانیت کا ہیڈ کوارٹر ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ مضمون اتنا ٹائٹ ہے، اور مرزا غلام کا زندگی بھر کا مشن تھا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ثابت کرنے کا۔ تو اس مضمون سے، اس مباہلے سے فوت ثابت کرنے نہیں سکا، اور اگر فوت ثابت کرنے نہیں سکا تو قادیانیوں کا کہنا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو قادیانیت کا دنیا میں موت ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں دفن ہے تو پھر قادیانیت دنیا میں زندہ ہے۔ تو اب قادیانیت بالکل ٹوٹل غلط ثابت ہو گیا، شکست سے بھی ہو گیا ایک دم۔ اور اس کا جو الفضل میگزین ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے 13 سپٹمبر کے میگزین میں کہ 20 اگست کا جو اس کا اسپیچ تھا وہ نشر نہیں ہوا۔ اس کا ہر اسپیچ نشر ہوتا تھا، لیکن یہ اسپیچ نشر نہیں ہوا کیونکہ اس میں تو لعنت برس رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ آپ لوگ عہد کر لیجئے کہ اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ لوگ کے زندگی میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے رہوں نہیں رہوں، آپ لوگ کے زندگی میں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گے قادیانیت مرد آباد نہیں بلکہ ختم ہی ہو گیا، دفن ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں، اور آپ لوگ کو میچ مبارک ہو۔ تو تھینک یو۔ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت